ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب تم کہہ دو کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ فرمائیں، حسن نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خالص نسب نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خطے اور قبیلے نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، بلکہ انفرادی شان اسلام عطا کر رہا ہے تو علم کی بنیاد پر عطا کر رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، علم میں کے حوالے سے مردوں نے جتنی ترقی کی ہے، بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، خواتین نے اپنی علمی خدمات کی وجہ سے، اپنے علمی ذوق کی وجہ سے کہیں پر جو ہے وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ، ایک خاتون کا نام تاریخ میں آتا ہے جن کو اللہ اکبر بنت سیرین کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا محمد ابن سیرین کی بہن ہے۔ محدثین اور فقہاء لکھتے ہیں کہ بنت سیرین کی شان یہ ہے کہ محمد ابن سیرین اور امام حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ خاتون علم میں آگے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایسے عظیم جلیل القدر ہستیوں سے بھی یہ خاتون علمی معاملے میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ذرا دیکھیں علم کے معاملے کے اندر خواتین نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج خواتین کا ذوق یہ بن چکا ہے، ان کی پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے، یا تو اچھے کپڑوں میں ہے، یا تو گناہوں کے اندر ہے، یا تو برائیوں کے اندر ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر، کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی، کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی۔ اللہ اکبر، آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے، ان کا علمی ذوق کیا ہے، ان کی علمی خدمات کیا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا۔ آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا۔ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے، آج بھی احادیث کے اندر وہ انمٹ نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں؟ اس طریقے کی یہ جملے کوئی ان پڑھ خاتون تو نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا، کیسی سمجھ عطا کی تھی۔ اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی ہے تو یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور اللہ اکبر ان کے بارے میں محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی،
آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے کیا علم عطا کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 50 سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی. بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے. اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر پہنچے اور انہوں نے اس کو حل نہ فرمایا ہو. ہر مشکل علم کی ہم سیدہ عائشہ کی چوکھٹ پہ حل کر لیا کرتے تھے اور وہ حل مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی. اندازہ فرمائے جب اوروں کی عورتیں جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی اس وقت میرے رسول کی چہیتی زوجہ محبوب رب العالمین اللہ اکبر مفتی 4 ملت کے حوالے سے دنیا کے درمیان متعارف تھی. اللہ اکبر ہزاروں شاگرد ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو پردے کے پیچھے سے کبھی قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے آپ اطمینان بخش جواب عطا کرتی. احادیث کے حوالے سے روایت کرنے والے اللہ اکبر فرمایا گیا محدثین لکھتے ہیں تقریباً 299 لوگوں نے ام المومنین سے روایت کیا جس میں سے 65 خواتین ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ کی شاگردہ ہیں. اللہ اکبر آپ اندازہ فرمائے 2210 احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی ہیں. اندازہ تو فرمائے بلکہ بہت سارے معاملات میں ام المومنین جس طرح سے سوال اللہ کے رسول سے کیا کرتی تھی ایسے بہت سارے لوگ سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے 3 بچے بچپنے میں انتقال کر جائیں, اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے. ممکن ہے اس محفل کے اندر اس مجمع کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوگی بہت ساری خواتین ایسی ہوگی کہ اللہ اکبر ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہوگا, ان کی گود خالی ہو گئی ہوگی, ان کی گود اجڑ گئی ہوگی. رحمت للعالمین زخموں پر کس طریقے سے مرہم رکھ رہے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 ننھے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے. 3 بچوں کی بات آئی, ام المومنین موجود تھی, آپ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو 2 بچے بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 1 ہی بچہ انتقال کر جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر 1 بچہ بھی انتقال کر جائے تو وہ 1 بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا. قربان جائے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بصیرت پر, علمی بصیرت پر. پھر عرض کرتی یا رسول اللہ اگر بچہ پیدا نہ ہو اور ماں کے پیٹ سے وہ بشکل حمل ہی ضائع ہو جائے, کچا بچہ ہی گر جائے تو اللہ کے حبیب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. اس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ امت کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے. پردے کے پیچھے سے صحابہ تابعین آپ کے پاس آ کر کے علمی استفادہ کیا کرتے تھے اور آپ جو ہے اللہ اکبر سینکڑوں لوگوں کی استاد کی حیثیت سے متعارف تھی اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتی
تھی اور آپ اجتہاد بھی کیا کرتی تھی. اسی طرح سے حضور کی ازواج پاک میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں کہ اللہ اکبر، جن کو بھی بحیثیت مفتی جو ہے وہ اور فقیہ صحابیات کے اندر آپ کو شمار کیا گیا ہے. علامہ ذہبی آپ کو فقیہ صحابیات میں شمار فرماتے ہیں اور آپ کا علمی معاملہ کتنا بلند ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر تقریباً 78 صحابہ کرام نے آپ سے روایت کیا ہے اور ام المومنین ام سلمہ کی فقہی اور علمی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بعد صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو، تو اس وقت صحابہ زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے مستغرق ہو گئے تھے، زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احرام کھول دو، تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہاری قوم کا حال دیکھو. تو اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ صاحب وحی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ احرام نہیں کھولتے اور بال نہیں مڈاتے تو آپ اپنے بال ترشوا کر احرام سے باہر آ جائیں. جس وقت یہ آپ کو احرام سے باہر دیکھیں گے یہ خود بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے. اور تاریخ کی اوراق گواہ ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے مشورے پر اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر او ذوق سے باہر آ کر کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں احرام سے باہر آ جاتے ہیں. یہ امہات المومنین کا علم تھا. اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں اللہ اکبر تقریباً 65 احادیث آپ سے مروی ہے اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیہ ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے. مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوخ کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے. انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث کے بعض فتاووں کو نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بعض فتاوے ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے. آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو کیا ان کا علمی ذوق تھا. یہ تو امہات المومنین کی بات ہو گئی. اس کے بعد بناتے رسول کو دیکھیں، بناتے رسول کے بھی علمی جواہر پارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بالخصوص سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات علم کا عالم کیا ہے. دراصل جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا اور اس 6 مہینے میں بھی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. رات دن روتی رہی. اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد طویل عرصہ حیات رہتی
تو علمی جواہر پارے اس شان سے بکھیرتی کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں، آقا کا سوال ہے، یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ باب مدینۃ العلم سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا، آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا، تو سیدہ کائنات کہتے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔